کہ معجزات یہ پیغمبر کی نبوت و رسالت کی دلیل ہے۔ پیغمبروں سے معجزات کا ظہور ہوا، قرآن مجید میں پیغمبروں کے واقعات آپ پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معجزات کا ظہور ہوا، لیکن اس کے باوجود یہاں اس آیت میں جو سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 50 ہے، اس میں ان کے اس مطالبے کو رد کر دیا گیا، یہ کہہ کر کہ قل انما الآیات عند اللہ، کہ معجزات یہ اس کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہاں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی زبردست اور قیمتی بات کی ہے۔ وہ مطالبے ویسے وہ کیا کرتے تھے، قرآن مجید میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ جی اگر آپ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہمیں بتایا کہ آپ نبی ہیں، قرآن مجید میں تفصیلات موجود ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ واقعتاً اللہ کے پیغمبر رسول ہیں تو پھر فرشتے آسمان سے اتر کر آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے تب بھی مان لیں گے۔ اگر آپ واقعتاً ہی اللہ کے پیغمبر رسول ہیں تو آپ کا رب آپ کے لیے کچھ سونے کا محل بنا دے، فرشتے آپ کے پروٹوکول میں ہٹو بچو جس طرح بادشاہوں کا معاملہ ہوتا ہے، ہمیشہ قطار در قطار کھڑے رہیں تاکہ وہ لوگوں کو بتاتے رہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ کا پروٹوکول نظر آئے۔ آپ کو ہم پیغمبر مان لیں گے، آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھیں خالی ہاتھ اور پھر اوپر سے کتاب لے کر اتریں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہہ دیتے ہیں جی یہ اللہ کا فرمان ہے، ہمارے سامنے کتاب لے کر اترے تو ہم آپ کو پیغمبر مان لیں گے۔ اس طرح کے بہت سارے مطالبات تھے اہل مکہ کے مشرکین عرب کے۔ اچھا ویسے آپ ذرا غور فرمائیں کہ سونے کا محل، ویسے اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن سونے کا محل تو زمین پر بنانا ہے، یہ زیادہ مشکل ہے۔ یعنی ہماری عقل جو چھوٹی جی ناقص ہماری عقل ہے اس سے ذرا سوچیں کہ سونے کا محل بنانا مشکل ہے یا آسمان میں چاند کو 2 ٹکڑوں کے اندر تقسیم کرنا یہ مشکل ہے۔ وہ ہو گیا، یہ نہیں کیا، کہا کہ نہیں انما الآیات عند اللہ، معجزات یہ تو اللہ کا اختیار ہے، وہ کر دیا، اس کو مطالبے کو پورا نہیں کیا۔